وہ فرشتہ اوپر کھڑا، وہ ایسے اوپر اٹھاتا ہے وہ بڑا پتھر، اس کے سر پہ پھینک دیتا ہے، اور جب سر پہ پھینکتا ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے جبڑوں کو پکڑتا ہے فرشتہ، ایسے چیر دیتا ہے، یہاں تک اسے چیر دیتا ہے، ٹانگوں کو پکڑتا چیر کے یہاں تک اسے چیر دیتا ہے۔ حضور نے قریب ہو کے دیکھا اس تندور کے اندر خواتین مرد حضرات سوا ہو رہے ہیں جل جل کے، مر نہیں رہے۔ حضور فرماتے ہیں بھائی بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، کن کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ هل رأى احد منکم من رؤیا، آپ فرماتے ہیں آج ایک قصہ تم سے میں بیان کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں جی؟ ایک بات بڑی کمال کی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری نسل کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں ایک قصہ بیان کرتا ہوں، رات کو میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، مجھے اٹھایا، خواب کے اندر ہی مجھے اٹھایا، عرض کرنے کے حضور آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ سے ایک قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں انہوں نے مجھے ساتھ لیا، مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچواں، چھٹا، ساتواں، مجھے بڑے مشاہدات انہوں نے کروائے، کبھی جنت کا مشاہدہ، کبھی حوروں کا مشاہدہ، کبھی میرے مسلمان اصحاب ہیں ان کا کبھی مشاہدہ، یہ بڑے مشاہدات کروائے۔ پھر وہ کہنے کہ حضور ادھر آئیں، ہم آپ کو جہنم کے قریب سے کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں مجھے جہنم کے قریب سے جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے، اور اس کے سر کو ایسے پتھر کے اوپر رکھا گیا ہے، اور اوپر سے اتنا بھاری برکم پتھر ہے جو عام انسان کیا کوئی طاقتور انسان بھی اسے نہ اٹھا سکے۔ وہ فرشتہ اوپر کھڑا، وہ ایسے اوپر اٹھاتا ہے وہ بڑا پتھر، اس کے سر پہ پھینک دیتا ہے، اور جب سر پہ پھینکتا ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کی کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، سار کی ہڈی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، دانت باہر نکل آتے ہیں، سارا اس کا جسم ایسے سر کا پھیل جاتا ہے۔ اب پتھر اس کو لگنے کے بعد نا تھوڑا سا گھوم کے دور جا کے گرتا ہے۔ اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، اس پتھر کو دوبارہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں وہ فوراً سے سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تکلیف پہنچے اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اللہ سبھی کو محفوظ رکھے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، ایک تکلیف وہ ہے۔ اب ہاتھ جتنی دیر ٹوٹا ہوا ہے ایک تکلیف وہ ہے، جب ٹوٹا ایک وہ تکلیف، جتنی دیر ٹوٹا ایک وہ تکلیف، اور جب اس ہاتھ کو صحیح کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر زور لگاتا ہے ایک وہ تکلیف۔ اب اس پہ پھینکا گیا پتھر، ایک وہ تکلیف، اور اس کے بعد اس کا سر کچلا گیا، جان نہیں نکلی، ایک وہ تکلیف، اور اس کے بعد ایک دم سے سر کا ٹھیک ہونا، ایک وہ تکلیف۔ آقا علیہ السلام حیران رہ گئے، حضور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور آگے چلے۔ آقا علیہ السلام آگے چلے، آگے کیا دیکھا، ایک شخص ہے کہ اس کے جبڑوں کو پکڑتا ہے فرشتہ، ایسے چیر دیتا ہے، یہاں تک اسے چیر دیتا ہے، ٹانگوں کو پکڑتا چیر کے یہاں تک اسے چیر دیتا ہے۔ پھر آقا دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اور جب اس کو چیر پھاڑ کے ایسے پھینکا جاتا ہے وہ پھر فوراً سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کی چیخیں حضور فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ میں نے پھر فرشتوں کو کہا یار بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاتھ پکڑا، حضور آگے تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام آگے چلے گئے، آگے اتنی سخت آگ ہے، تندور ٹائپ وہ کچھ چیز بنی ہوئی ہے، اس سے چیخنے کی، چلانے کی، ہائے ہائے کی آوازیں نکل رہی ہیں، اوے ہمیں یہاں سے کوئی بچائے نکالے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ کیا ہے؟ حضور نے قریب ہو کے دیکھا اس تندور کے اندر خواتین مرد حضرات سوا ہو رہے ہیں جل جل کے، مر نہیں رہے، چیخو پکار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور آگے آ جائیں۔ آگے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر کے اندر وہ تیرتا ہے، جب بھی کنارے کے قریب آتا ہے ایک چھل آتی ہے اور ایک پتھر اس پہ گرتا ہے، وہ پھر نہر کے درمیان میں، پھر وہ تیرتا قریب آتا ہے، پھر اس پر پتھر گرتا ہے، پھر وہ نہر کے درمیان۔ حضور فرماتے ہیں بھائی بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، کن کے ساتھ یہ کیا جا رہا؟ اب سنیں سب سے پہلے وہ شخص جس کے سر پہ بار بار پتھر پھینکا جا رہا ہے، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے، پکڑنے والے، سننے والے، سینے سے لگانے والے، لیکن نماز کا وقت ہوتا تھا آنکھیں بند کر کے سو جاتے تھے۔ تو رب نے عذاب ہی ایسا دیا، ہوں اکھا بند کر کے وہ آنکھیں نکل آتی ہیں باہر، وہ دماغ نکل آتا ہے باہر، بار بار پتھر کے ساتھ اس کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے آرام کرنا دور اور اوجل ہو چکا ہے، نہیں سو سکتا۔ فرمایا یہ پہلا شخص حضور وہ ہے جس نے تھامے رکھا ہے ساری عمر قرآن، سنتا رہا لوگوں سے قرآن، نمازیں اس کے سامنے ہوتی رہی ہیں، اذانیں اس کے سامنے ہوتی رہی ہیں، اور دیکھیں اس نے فکر ہی نہیں کی۔ یہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا کہ میں نہیں پڑھتا نماز، بھائی مسجد کی ناکامی ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، یہ تو مولوی صاحب کی ناکامی ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھتا، میرے نماز نہ پڑھنے سے اسلام کمزور ہو رہا ہے، یہ سمجھتا تھا یہ۔
لہذا اسے یہ عذاب دیا جائے گا، حضور یہی دیا جائے گا بس، اور یہ چلتے رہے گا قیامت کی صبح تک، اور پھر قیامت کی جب صبح قائم ہوگی اس کے بعد جو عذاب دیا جائے گا وہ اس سے بھی ذلیل اور رسوا کرنے والا ہوگا۔ پہلا شخص وہ بیان کیا۔ دوسرا آقا نے فرمایا وہ جن کے منہ پھاڑے جا رہے تھے، اس کے بارے میں کیا کہا جی؟ وہ کہنے لگے، فرشتے عرض کرنے لگے حضور وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشِرُ شِدْقُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَمِنْخَرُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ۔ حضور یہ بندے شرارتی سی، انہوں شرارت تو علاوہ کو سجے ہی نہیں ساری عمر، چھوٹا ملا اس سے شرارت، کوئی بڑا ملا اس سے شرارت، کوئی بزرگ ہے اس سے مذاق۔ آج آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک سسٹم چل گیا ہوا ہے، ویسے دنیا میں چلا ہوا ہے، پرینک کرنا، مذاق کرنا۔ ہاں جی، وہ بزرگ ہوتے ہیں ان سے وہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ کوئی بزرگ ہے وہ بیچارہ دھوپ میں لیٹا ہوا ہے، ہاں اس کی کرسی کے نیچے پٹاخہ رکھ دیا، ہاں جی وہ پٹاخہ چلتا ہے، وہ بزرگ ڈر کے زمین پہ کرسی سے گر جاتا ہے، اور کیا جی یہ پرینک ہو رہا ہے، اور دنیا والے اسے لائک فالو اور اسے کمنٹ اور تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ مذاق ہے، یہ شرارت ہے۔ مزاح بلا کسے کہتے ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے بڑی توجہ سے میں بات کروں، مزاح کسے کہتے ہیں؟ جس کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ اور میں دساں مزاح کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پاک، حضور پاک سارے بیٹھے ہوئے، حضور کھجور کھاتے ہیں، حضرت علی کے سامنے اس کا گٹک جو ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، حضرت علی پاک کے سامنے۔ حضرت صدیق کھاتے ہیں تو حضرت علی پاک کے سامنے گٹک رکھ دیتے ہیں، حضرت عمر کھاتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، حضرت عثمان کھاتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہاں جی۔ اور بعد میں مسکرا کے آقا نے فرمایا علی تو تے ساری ہی کھا گئے، علی تو تے مذاق کسے کہتے ہیں؟ علی تو تے یار ساری ہی کھا گئے ہیں۔ اچھا اب علی کیا کہتے ہیں؟ حضور یہ جو ساریاں میں کھادیاں تے جڑیاں تساں کھادیاں پھر تسی گٹکاں بھی نال ہی کھا گئے ہو۔ یہ مذاق ہوتا ہے جس میں کسی کی عزت پہ وار نہ ہو، کسی پر خوف طاری نہ ہو۔ ایک عورت آئی بوڑھی آ کے عرض کرتی ہے حضور تساں فرمایا جنت جانے جوانا نے ہے تو میں تو بڈھی ہاں، آپ نے فرمایا ہو میں آخیا اتنے تو جوان نہیں جانا ہے، بڈھیا نہیں جانا۔ بھائی کم گئی، ڈر گئی، حضور مسکرانے لگے۔ حضور نے فرمایا میں نے سچ کہا ہے، تمہیں جب جنت جانا ہے تو تمہیں بڈھی نہیں ہونا، تمہیں جوان ہونا ہے۔ ایک صحابیہ حضور میں نے سفر کرنا میرے پاس سواری نہیں ہے، آقا نے فرمایا دو ہی سے اونٹنی کا بچہ۔ وہ مسکرانے لگا، حضور اونٹنی کے بچے کی سفر کرانا ہے؟ ہاں اونٹنی کا بچہ اپنے آپ لے کے چلے گا کہ مینوں چوک کے چلے گا؟ وہ مینوں کیویں سفر کرائے گا جی؟ حضور نے مسکرا کہا بھائی اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹ بھی اونٹنی کا، اور پتر جڈا مرضی وڈا ہو جائے پیو دا پتر ہی ہوندا ہے، ماں دا پتر ہی ہوندا ہے، 40 سال دی عمر ہو جائے۔ ہاں جی یہ تمہیں سواری دینے لگے ہیں، اونٹنی کا بچہ دینے لگے ہیں، لیکن جوان ہی دواں گے۔ ہاں مذاق یہ ہوتا ہے۔ اور وہ شخص جس کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے، جس کی ٹانگوں کو چیرا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام پوچھا کیوں جی ہو رہا ہے؟ حضور یہ شریر تھا، یہ شرارتی تھا، کسی کے کپڑے پھاڑ کے اسے، کسی کا رستہ روک کر اسے، اور کسی کے ساتھ مذاق کر کے اسے بڑی خوشی ملتی تھی، اور اگلا بندہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا تھا، یہ اس کے مذاق کا صلہ سے دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جھوٹ بول کے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا، اس کے جبڑے پھاڑ پھاڑ کر، اس کی ٹانگوں کو چیر چیر کر بتایا جا رہا ہے یہی دو ٹانگیں ہیں جن کے ساتھ میں شرارت کرتے تھے، اور یہی تمہارا جبڑا، یہی تمہاری زبان ہے جس کے ساتھ تم جھوٹ بولتے تھے۔ لو مظافر۔ اور یہ رب بھی قرآن مجید میں رب نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب ان کو عذاب دیا جائے گا نا تو رب فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو مزہ جو تساں کفارے کفر کیتے۔ ہاں جی۔ اور یہ دوسرا بندہ تھا، میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، اور وہ عورتیں جن کو تندور میں پھینکا گیا، وہ مرد جن کو تندور میں پھینکا گیا اور وہ جل جل کے رسوا ہو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں یہاں سے کوئی نکال لیا، میں نہیں نکالا جا رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی اتنی دردناک چیخیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا عرض کی حضور فَإِنَّهُمُ الزَّنَاتُ وَالزَّوَانِي، فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں ہاں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا اور عمر زنا میں گزار دی۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اور وہ چوتھا شخص جو آگ کی نہر کے اندر تیر رہا ہے، بار بار تیر رہا ہے، بار بار تیر رہا ہے، جیسے ہی وہ جلس کے آگ کے ساتھ کنارے پر پہنچتا ہے پتھر پڑتا ہے آگے سے، پھر درمیان پتھر پڑ، اور یہ ایک دن کی گل نہیں نا جی، قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک یہ عذاب ہے۔ اس کے بعد جو جہنم کا عذاب ہے اللہ معاف فرمائے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں جہنم کسے کہتے ہیں بھائی، یہ ہمیں نہیں پتا، قسم با خدا ہمیں نہیں پتا۔
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح صدور میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اژدہا جہنم کا دنیا میں پھینک دیا جائے، ساری دنیا کا سبزہ بھی تباہ ہو جائے اور ساری زمین بنجر ہو جائے، ختم ہو جائے، ایک اژدہا اس کا زہر اتنا ہے کہ 70 سال تک انسان کے اندر اگلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اژدہا وہ ہے۔ فرمایا عرض کی حضور اتنا، آپ نے فرمایا ہاں جہنم کو مذاق ہے، وہ اس لیے تیار کیا کہ بس تمہیں ڈرایا جائے، وہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ قیامت کے دن کامیاب لوگوں کو دکھائے گا کہ تم نے مجھ پہ یقین کیا تھا، تمہارا توکل مجھ پہ تھا، تمہارا ایمان مجھ پہ تھا، اب دیکھو بے ایمانوں کا حال کیا ہے۔ اگر قیامت کے دن ایمان والا اور بے ایمان دونوں ایک جگہ ہی پہنچ جائیں گے، یہ کوئی انصاف ہوگا تواڈے سامنے؟ یہ تو پھر دوجے آکھن گے یا اللہ اسی ساری عمر ایمان بھی قبول کیتا، نیکیاں بھی کیتیاں، ہاں جی تے اج کافر بھی ساڈے نال ہی، انج نہیں ہونا۔ کافراں نوں انہاں دے تھاں سٹیا جانا، مجرماں نوں انہاں دے تھاں سٹیا جانا۔ ہاں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ اگ دے وچ سٹیا گیا، نہر اگ دی چلدی ہے بھائی، کدی تسی اج نہ لاوا کدی پھٹدا ویکھیا نا پہاڑاں دے وچوں، وہ کبھی دیکھے، یقین جانے اگر اس کے اندر مکمل انسان پھینک دیا جائے نا، ایک لمحے دی گل ہوندی ہے، وہ لاوا اس انسان نو مکمل اگ اندر تبدیل کر چھڑ، مکمل اگ وچ تبدیل کر کے ادھر ماردا ہے۔ یہ دنیا دا لاوا ہے بس۔ تو جہنم کی وہ نہر جو چل رہی ہے آگ کے ساتھ، اس کے اندر وہ شخص پھینکا گیا، تیر تیر کے نکلنے کی کوشش کرتا، نکلا نہیں جا رہا۔ عرض کی حضور آپ جانتے ہیں وہ شخص کون ہے؟ آقا نے فرمایا بتاؤ وہ کون تھا؟ ہاں سنیں وہ کون ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں حضور وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا۔ حضور اے او بندہ جڑا ساری عمر سود ہی کھاندا رہے، لا تاکل الربا ضعف مضاعف، اللہ نے بار بار کہا مجھ سے جنگ نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ آندا خیر موج لگی مزہ لگا، لکھ دے یا 3 لاکھ واپس لئی دے۔ ہاں جی یہ وہ بندہ جے جویں نے دھوکھا دیتا نا دنیا تے مسلماناں نو، لوگاں نو، غریباں نو، یتیماں نو، فقیراں نو، مسکیناں نو، اسے دھوکے چ لگا پھردا ہے۔ یہ تو اپنا ہی دھوکھا ہے، سامنے ہے، تیر کے کنارے آوندا ہے، مار کے پھر وچ ساڑ دیتا جا۔